ابلیس کے پاس بھی حسد تھا کہ اس کو اتنی فوقیت کیوں ملی. یہاں ان کے پاس بھی یہی دونوں چیزیں ہیں، حسد کہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا آخری نبی. یہ چیز ان کو مار گئی. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام بھی بینات لے کر آئے تھے، معجزات بھی تھے، تورات بھی تھی. اس کے باوجود تم جو یہ کہتے ہو نا بما انزل علینا، جو اللہ نے ہماری طرف نازل کیا ہمارا اس پر ایمان ہے. ثم اتخذتم العجل من بعدی، اس کتاب کے نزول کے بعد، بینات کو دیکھنے کے بعد، فرعون کو اللہ نے تمہارے سامنے غرق کیا، اس کے بعد تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا تھا، گائے کے بچے کی تم نے عبادت کی تھی. وانتم ظالمون، اس حال میں کہ تم ظالم تھے. یہ تمہارا ایمان ہے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ہر ظالم کو اچھی طرح سے جانتا ہے، جن میں سے یہودی بھی ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پائیں گے ان یہودیوں کو کہ یہ احرص الناس ہیں، زیادہ لالچی اور حریص ہیں اعلی حیات، زندگی پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 83، آیت نمبر 83. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور جب ہم نے لیا وعدہ، مضبوط پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر صرف اور صرف ایک اللہ کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. وَذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ. وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بات کرو گے اچھے انداز میں اور اچھی بات. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو گے. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پلٹ گئے، پھر گئے. تولا یتولا کہتے ہیں پیٹ پھیر لینا، منہ موڑ لینا. الا قلیلا منکم، مگر بہت تھوڑے لوگ تم میں سے، انہوں نے پیٹھ نہیں دکھائی، وہ پیچھے نہیں پلٹے. وانتم معرضون، اور تمہاری حالت اور کیفیت یہی ہے کہ تم اعراض کرنے والے ہو، منہ موڑنے والے ہو. یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83، یہاں سے آج کے ہمارے سبق کا آغاز ہے انشاءاللہ. بنی اسرائیل کی گفتگو چل رہی تھی. ان کے گفتگو کا آگے مرحلہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند اور مزید وعدے ذکر فرمائے ہیں جو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے لیے تھے، تورات کے ساتھ ساتھ مزید تاکید کے ساتھ. تورات پر تو عمل کرنا ہی تھا، لیکن مزید کچھ احکامات بھی تھے جو تورات میں بھی تھے، اور علیحدہ سے بھی ان کے اوپر عمل کے لیے ان سے وعدہ لیا گیا. اب ذرا سا غور کیجیے گا، جو آیت ہے اور جو گفتگو ہے، یہ جو وعدے اس آیت میں ذکر ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے وعدے اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی لیے ہیں. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف بنی اسرائیل سے لیے گئے ہیں، یہ سب وعدے ہم سب سے بھی لیے گئے ہیں. اور اگر ان پر غور کیا جائے تو یہ وعدے وہ ہیں جو تقریباً اہل علم کہتے ہیں ساری ہی ملتوں میں، سارے ہی ادیان میں رہے ہیں. یعنی کوئی دین ایسا نہیں رہا کہ ان وعدوں سے وہ دین خالی رہا ہو، ان عبادتوں سے وہ دین خالی رہا ہو. غور کرتے جائیے. ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. سارے انبیاء کی دعوت کا محور یہی ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر رسول کو یہی تعلیم دی گئی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ تم سب نے حسن سلوک کرنا ہے. بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا تھا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی انداز کا وعدہ ذکر فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے پروردگار کا تمہارے لیے بھی فیصلہ ہے کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور والدین کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے. یعنی یہی ترتیب ہے اور یہی اسلوب ہے. اور بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا
ذکر لازمی کیا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ لازمی ہے، آپ بار بار دیکھیں گے، اور ایک ہی انداز میں ہے۔ اللہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، لیکن دنیا میں جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پلنے کا، تربیت کا، زندگی گزارنے کا بنایا وہ والدین ہیں۔ اب ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ہی ذکر فرمائی ہمارے لیے۔ بھئی جوانی میں ماں باپ جوان ہے نا، میں اب اگر میرے بچے ہیں، ابھی تو میرے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، میں ڈانٹ سکتا ہوں، وہ چھوٹے ہیں، وہ روب میں رہیں گے، دب کے رہیں گے۔ جب ایک مرحلہ آئے گا میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں رہے گی، دنیا پہ دسترس میری کم ہو جائے گی، جیب بھی ہلکی ہو جائے گی، بینک بیلنس کا بھی حساب و کتاب مجھے اتنا پتہ نہیں ہوگا، اولاد جب اس کے اوپر چھا جائے گی، اس موقع پر اولاد کی اصلیت نکل کے سامنے آتی ہے، یہ وہ موقع ہوتا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو مجبوری چل ہی رہی ہوتی ہے۔ تو والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں، پھر بڑھاپے کا مزاج بھی اور ہوتا ہے، انسان چھوٹی چھوٹی چیز پر اعتراض بھی کر رہا ہوتا ہے، والدین کو چیزیں بری بھی لگ رہی ہوتی ہیں، تو پلٹ کے جواب دینا دور کی بات ہے، ان کی کسی بھی بات پر تم نے اف نہیں کرنا۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے، جو اس آیت میں بھی اور اس آیت میں بھی ہے، وہ انسان کا زبان کے ساتھ بھی ہے اور اس کے عمل کے ساتھ بھی ہے۔ زبان سے بھی ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے، اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی ان کی خدمت کرنی ہے۔ اس کے بعد ان کے بعد جن کا درجہ ہے وذی القربیٰ، قریبی رشتہ دار، ان قریبی رشتہ داروں میں آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی ہیں، آپ کے چاچا تایا، دادا دادی، نانا نانی، خالہ ماموں، سارے ان کی اولادیں، درجہ بدرجہ یہ سب آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے، یہ آپ کو اللہ کا حکم ہے۔ آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے، ان کے لیے اللہ کا حکم انہوں نے نہیں مانا، لیکن آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ وہ انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا لہذا میں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کروں گا، انہوں نے میرے ساتھ نہیں کیا۔ یہ تو تبادلہ ہو گیا، میرے سے کوئی اچھے انداز میں مل رہا ہے، میں پلٹ کے اچھے انداز میں مل رہا ہوں، یہ تو تبادلہ ہو گیا۔ حسن سلوک یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو سامنے والا برا سمجھ رہا ہو، کٹ رہا ہو، کاٹ رہا ہو، آپ سے مل نہ رہا ہو، پھر آپ ملے۔ یتیم کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے، یہ بھی دونوں طرح سے ہے۔ یتیم کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کسی بھی یتیم کو ڈانٹیے گا مت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور یتیم وہ بچہ ہے، وہ بچی ہے جو جوان ہونے سے پہلے جن کا والد فوت ہو جائے، بچہ یا بچی بلوغت سے پہلے جن کا والد فوت ہو جائے وہ یتیم ہے۔ اب ان کا والد نہیں ہے، جن کا والد نہ ہو پورا معاشرہ ان کا باپ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ باپ نہ بنیے، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، ان کی غلطیوں کو درگزر کیجیے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیریے، شفقت سے ان کے ساتھ پیش آئیے، اور ان کی کفالت کا انتظام کیجیے، ان کا کفالت کا انتظام کیجیے۔ والمساکین، مسکین غریب کو کہتے ہیں جس کے پاس ہے نہیں ہے لیکن اس کا گزر بسر نہیں ہو رہا۔ اب ان میں اگر کوئی رشتہ دار ہے، یتیم بھی ہے اور مسکین بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے آپ کا، یتیم بھی ہے اور مسکین بھی ہے، اس کے حقوق بڑھ جاتے ہیں۔ کوئی یتیم ہے اور مسکین ہے، اس کا بھی حق ڈبل ہو گیا۔ کوئی صرف یتیم ہے، مسکین نہیں ہے، اس کا بھی حق ہے۔ کوئی مسکین ہے، یتیم نہیں ہے، اس کا بھی حق ہے۔ یہ ساری کیٹیگریز دیکھ کر کسی کے اگر یہ 2-3 صفات اس کے اندر اکٹھی ہو جائیں تو اس کا خیال اتنا ہی زیادہ ہم نے رکھنا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اس کو کہتے ہیں تعمیم بعد التخصیص، اہل علم اس کو ذکر کرتے ہیں تعمیم بعد التخصیص۔ کچھ خاص چیزیں ذکر کی، والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین۔ اب تعمیم، جنرل حکم آ گیا، سب کے ساتھ، ساری انسانیت کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، زبان سے سب کے لیے اچھے الفاظ ادا کرنا، تمہارا لہجہ بھی صحیح ہو اور تمہارے الفاظ بھی درست ہوں۔ اور جب کسی کے لیے زبان سے انسان کی خیر نکلتی ہے تو یہ اس کے دل کی خیر، کہ اس کے دل میں خیر ہے، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اپنے دلوں میں بھی انسان کو ساری انسانیت کے لیے خیر رکھنی چاہیے کہ مجھ سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، دوسروں کا بھلا ہو۔ کسی کے لیے نقصان، کسی کے لیے راستہ بند کرنا، کسی کے لیے کاٹ پیدا کرنا، کسی کے لیے مشکلات اور دشواریاں پیدا کرنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ یہ سارے احکامات جو ہیں یہودیوں سے وعدے اللہ تعالیٰ نے لیے تھے، اور اس قسم کے وعدے میرے اور آپ سے بھی قرآن و حدیث میں بے شمار بار لیے گئے ہیں۔ اللہ نے جو اس کے بعد فرمایا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، نماز اور
زکوٰۃ یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ بنی اسرائیل پر بھی یہ دونوں عبادتیں فرض تھیں، لیکن اس کی کیفیت اور شکلوں میں فرق تھا. ہمارے لیے مختلف انداز میں ہے، ان کے لیے مختلف انداز میں تھی. اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے فرمایا کہ تم پھر گئے، تم پلٹ گئے، تم میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو پلٹے نہیں، اور تمہاری کیفیت ہی اراض کرنے والوں کی ہے. ذرا سا ہم بھی اپنے معاشرے پر غور کر لیں. کیا یہ آیت، یہ الفاظ جو آخری اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ تم سب پلٹ گئے، پھر گئے، بھاگ گئے، تم نے ان وعدوں کی پاسداری نہیں کی. اب چیک کیجئے ان میں سے جہاں جہاں جس چیز میں میرے عمل میں خرابی ہے، والدین کے ساتھ کوئی میری انبن ہوئی ہے، میرے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی میرا مسئلہ ہے، کوئی یتیم مسکین کوئی ہو رشتہ داروں میں آس پاس کوئی واقف، مالی طور پر نہ اس کا ہاتھ بتا سکیں آپ، لیکن سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیر دیں، اس کو کوئی اس کا خیال کر لیں، اس کی دلجوئی کر دیں. تو کوئی بھی ایسی چیز ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ، وقول ساری انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کرے انسان. ابھی ایک آج ویسے ہی میں ایک عمل کے لیے بات کر رہا ہوں، ہم باہر نکلیں گے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، باہر ہمارے گارڈ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، گارڈ کھڑے ہوئے نا، کچھ نہیں، آپ ان کو صرف سلام کرتے ہوئے چلے جائیں اور دو جملے بول دیں، کیا حال ہے بابا جی، خیریت ہے. وہ اپنے دل میں اتنا خوش ہو جائے گا. وقول للناس، سب پر عمل ہو گیا. یہ عام انسان ہے جس سے میرا کوئی تعلق نہیں، جس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب اس سے بھی میں حسن سلوک سے پیش آؤں گا تو انشاءاللہ میں اس آیت پہ کہیں نہ کہیں عمل کرتا ہوا نظر آؤں گا. اس جملے سے میں باہر نکل جاؤں گا، ثم تولیتم وانتم معرضون، اور اس جملے میں داخل ہو جاؤں گا، الا قلیلا منکم، مگر بہت تھوڑے لوگ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور وعدہ ان کا ذکر فرمایا. اس میں تو یہ پھر گئے تھے، پلٹ گئے تھے. وعدہ یہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، ہم نے تم سے ایک اور مضبوط وعدہ لیا کہ لا تسفکون دماءکم، اپنا خون مت بہانا. اپنا خون کون بہاتا ہے؟ اپنا خون ہم ہی بہاتے ہیں. جب اپنے بھائی کا قتل کرتے ہیں، اپنے بھائی کو مارتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو، وہ اپنا خون بہانا ہوتا ہے. ان یہودیوں کو بھی یہ حکم تھا، یہودی آپس میں بھائی ہو تم، ایک دوسرے کو مارنا مت. ایک کو مارنا، دوسرے کو مارنا، وہ اپنے آپ کو مارنا ہے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالنا. اپنے گھر سے اپنے آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا. اپنے بھائی کو گھر سے نکالنا مطلب اس کو بے گھر کر دینا، جلا وطن کر دینا، ان پہ حملہ آور ہو کے ان کے علاقے پر لڑ کے ان کو بے گھر کر دینا، ان کو قتل کرنا، یعنی جنگ آپس میں لڑنا، قتل کرنا اور ان کے گھروں پہ قبضہ کرنا. ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا ایسا تم آپس میں لڑ کے مت کرنا. دوسروں سے لڑ لو ایمان اور کفر کی خاطر، لیکن تم سب یہودی آپس میں 12 قبائل، پھر آگے ان کی شاخیں بنتی گئیں. 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں کے آپس میں گتھم گتھا ہوا ہے، وہ آگے آ رہا ہے. ثم اقررتم، تم نے اقرار کر لیا، وانتم تشہدون، اس حال میں کہ تم شاہد بھی تھے، گواہ بھی تھے. پہلے زمانے سے تم سے عہد لیا تھا، لیکن تاریخ تمہاری رہی ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی ہو وہ لوگ جو اپنے نفسوں کو قتل بھی کرتے ہو. تم نے اپنے نفسوں کو مارا بھی، یعنی یہودیوں نے یہودیوں کو قتل بھی کیا. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم نکالتے ہو اپنے میں سے ہی ایک گروہ کو، ایک جماعت کو ان کے گھروں سے. کچھ یہودی کچھ دوسرے یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکال کے اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں. تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان، تم غالب بھی آتے ہو. تظاہرون کا دو معنی، غالب بھی آتے ہو، مدد بھی کرتے ہو ان کے خلاف، گناہ کے معاملات میں بھی اور ظلم و زیادتی کے معاملات میں بھی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ پہلے باریکی سے نوعیت کو سمجھ لیجئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے یہودیوں کو خاص طور پر تنبیہ کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے اندر انصار کے 2 قبیلے آباد تھے، جن کو بعد میں انصار کا لقب دیا گیا. ان 2 قبیلوں میں آپ مشہور نام سنتے ہیں، اوس اور خزرج. اور یہ دونوں قبیلے یہودی نہیں تھے، مشرکین کے قبیلے تھے، شرک پر تھے. یہودیوں کے 3 قبیلے مدینہ کے آس پاس آباد تھے. ایک بنو قریظہ کا قبیلہ جن کا آپ جنگ احزاب میں تذکرہ سنتے ہیں، ایک بنو نذیر جن کا آپ مزید بعد میں حدیبیہ کے حوالے سے تذکرہ سنتے ہیں، اور ایک بنو قینقاع. یہ 3 قبیلے تھے یہود کے، لیکن یہ مختلف قبائل سے مختلف شاخیں تھیں. اب انسان کو جب کوئی اور باہر کا نہیں ملتا لڑنے کے لیے تو آپس میں خود لڑتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. ابھی آپ کوئی پیچھے چلے جائیں تو 2 خاندان آپس میں لڑے ہوئے ہوتے ہیں، بعد پیچھے جا کے وہ ایک ہی باپ کی نسل ہوتے ہیں، لیکن 2 بیٹے
وہ دو بھائی، ان کے آگے نسلیں بڑھتی گئیں، 4-5 نسلوں کے بعد وہ خاندان کا دشمن ہوتا ہے، زمین کے تنازع، بے شمار تنازعات، مالی تنازعات، وہی ایک کیفیت ہے۔ بنو قریظہ جو تھے وہ اوس والوں کے ساتھ تھے، اور خزرج والوں کے ساتھ جو قبیلہ تھا مدینہ کا، ان کے ساتھ بنو قینقاع اور بنو نذیر تھے۔ اوس اور خزرج کی رہتی تھی لڑائی آپس میں، جب یہ لڑتے تھے تو یہ بھی ان کی مدد، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان کی مدد کے لیے آ جاتے تھے، اور اوس اور خزرج کی جو مدد کرتے تھے تو آپس میں یہودی کے خلاف بھی ہو جاتا، پھر وہ اپنے ہی علاقوں پر حملہ کرتے، اپنے یہودیوں کے علاقوں پر حملہ کرتے، ان کو بے گھر کرتے، ان کو نکالتے۔ تم سے اللہ نے وعدہ لیا تھا ایسا مت کرنا، اچھا یہ تو تم نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی۔ پھر ایک اور وعدہ تم سے تھا جس کا ضمناً تذکرہ یوں ہے کہ تم میں سے کوئی قیدی ہو تو اس کا فدیہ دے کے اس کو آزاد کرا دو۔ بھائی کوئی قید میں پکڑا گیا، اس کی رہائی کی قیمت مقرر ہے، آج بھی کوئی کسی کیس میں پکڑا جاتا ہے تو اس کی جائز ناجائز جو بھی مطالبات ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے، کوئی اس کو سزا کے طور پر، ضمانت کے طور پر کوئی بھی پیسے اس کے مقرر ہیں، اور کچھ ویسے اوپر کے دینے پڑتے ہیں۔ تو یہ جو قیدی ہیں، اور قیدی بھی درست قیدی، یعنی درست سے مراد یہ ہے کہ سدھر چکا ہے، یا گناہ اتنا بڑا نہیں ہے، یا ناحق وہ پھنسا ہوا ہے تو اس کو آزاد کروا لو، یہ جنگی قیدی ہے۔ تو وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر تمہارے پاس آتے تھے قیدی، تفادوہم، کہ تم ان کا فدیہ دو، تو تم ان کا فدیہ دیتے تھے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اس حال میں کہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا نکالنا، ان کو ان کے گھروں سے نکال کر قیدی بنانا تم پر حرام تھا۔ جب یہ قیدی بن جاتے تھے تو قیدی بننے کے بعد تم خود ہی ان کا فدیہ اوس اور خزرج کو دے کر ان کو آزاد کرواتے تھے، کہ اللہ نے ہم پر یہ فرض کیا ہے کہ اپنے قیدیوں کو آزاد کرواؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا کتاب کے، تورات کے بعض حصوں کا تم انکار کر ایمان لاتے ہو بعض پر، وتکفرون ببعض، اور بعض حصوں کا تم انکار کرتے ہو۔ تمہارا یہ طریقہ جو ہے، یہ انداز جو ہے، یہ درست نہیں ہے، حکم ربانی ہے تو اس کے اوپر پوری طرح سے عمل ہوگا، اس کی جزیات کو اپنے حساب سے، اپنی خواہشات کے حساب سے چیک نہیں کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ کب آتا ہے کہ جب انسان کچھ پر ایمان لائے، کچھ پر ایمان نہ لائے۔ یہ آتا ہے جب آپ کی اور میری خواہش کے مطابق کوئی اللہ کا حکم آ جائے، ہمیں اچھا لگتا ہے ہم کر لیتے ہیں، آپ کی اور میری خواہش کے مطابق نہیں آ رہا، بس ہم پھر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ کیسے؟ اب میں آپ کو مثال دوں، اب یہ فدیہ دینے کے لیے جب آ گئے کہ فدیہ کا تو اللہ نے حکم دیا ہے، اور جو قیدی بنانے کا جو مسئلہ تھا اس پر وہ پیچھے بھاگ گئے کہ نہیں، وہ تو اس پر تو عمل نہیں کیا، وہ تو ایک دوسرے کے خلاف رہے۔ جیسے بعض اوقات، اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ہمارے پاس کچھ لوگ آتے ہیں کہ جی وضو کرنے کے بعد سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو پینے والے ہوتے ہیں نا، وہ آس پاس کے کسی کو سنانا ہو، کسی نے سوال کر کے، تو جو پینے والے ہوتے ہیں وہ بھڑک جاتے ہیں، وہ ایسا پریشر ڈالیں گے جواب دینے والے پر کہ وہ مرضی کا جواب مل جائے۔ بھائی اللہ کا دین ہے، اللہ انسان اور رب جانے، اور وہ بات اپنی جگہ پر ہے، انسان گناہگار ہو اپنی جگہ پر ہے۔ بات یہ ہے کہ میں کیسے آپ کو بتاؤں، یا کوئی بھی کسی کے پاس بھی آپ چلے جائیں، وہ کیسے آپ کو بتائے گا کہ وضو کرنے کے بعد کوئی سگریٹ پیے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا؟ اس میں ضمناً کیا ہے؟ ضمناً ایک طرح کی اجازت ہے کہ ٹوٹ جائے گا تب بھی پی لو، دوبارہ وضو کر لینا، نہیں ٹوٹے گا تب بھی پی لو اور نماز پڑھ لینا۔ مسئلہ یہ ہے، سوال کا جواب اصل یہ ہے کہ جی پینا چاہیے نہیں پینا چاہیے، اس کو دین کی عبادتوں کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہیے۔ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے پر تو ہمارا ایمان ہوتا ہے، اور کچھ حصے کو ہم جو خواہشات کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منافقین کا بھی ذکر فرمایا سورہ توبہ میں، تو فرمایا کہ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ، اگر یہ تبوک کا راستہ طویل نہ ہوتا، مشقت والا نہ ہوتا، چھوٹا سفر ہوتا، پریشانیاں کم ہوتی، مال غنیمت اچھا نظر آ رہا ہوتا، تو یہ آپ کے ساتھ ساتھ چل دیتے، کیونکہ اپنا فائدہ تھا، اپنی خواہش تھی۔ لیکن اپنی خواہش کے مطابق اللہ کا حکم نہیں ہے، اس نے عمل نہیں کیا۔ یہ یہودیوں کا ایک طرز عمل ہے، اور جو آدمی اس طرح کا کام کرتا ہے، ایک ہے اللہ کے حکم کو ماننا، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، انسان اس پہ شرمسار ہے، پھر اللہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ ایک ہے ہٹ دھرمی کے ساتھ اللہ کے حکم کا ایک طرح کا انکار، کہ اسے پسے پش ڈال دیا، بھول گئے اور اس کی خلاف ورزی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب جو آدمی ایسا کرتا ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن کو پلٹایا جائے گا سخت ترین عذاب کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے غافل تمہارے اعمال سے۔ بیچ میں حصہ رہ گیا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو نہیں ہے کوئی بھی بدلہ جو تم میں سے یہ کام کرتا ہے،
جو آدمی یہ کام کرتا ہے کہ بعض کتاب کے حصے پر ایمان اور بعض کتاب کے حصے کے ساتھ کفر، اس کا بدلہ کچھ اور نہیں ہے مگر خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب، نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی، خسرت دنیا والآخرہ جس کو کہا جاتا ہے کہ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے، آخرت بیچ دی۔ اور یہ بات پیچھے بھی گزری ہے، منافقین کے طرز عمل میں بھی آخرت بڑی قیمتی چیز ہے، بڑا گھٹیا سودا کر لیا، اتنی قیمتی چیز کو اتنے سستے داموں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ان کے اوپر عذاب کی تخفیف ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کی جائے گی، نہ عذاب ہلکا ہوگا نہ کوئی ان کو بچانے کے لیے آئے گا۔ یہ اصل میں وجہ ہے آخرت کے اوپر دنیا کی زندگی کو جب انسان فوقیت دیتا ہے تو دنیا میں پھر اپنے مزاج کی زندگی جینا شروع کر دیتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 87۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پیچھے بھیجے، قفینا، قفا عربی زبان میں یہ ویسے بھی پیچھے کی سائڈ پہ جو آپ کی گدی اور گردن ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، ان کے بعد ان کے پیچھے پیچھے رسول آتے رہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور یہ سلسلہ نبوت اور رسالت کا موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک رہا، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بینات عطا کی، معجزات، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے مدد کی، تائید کی روح القدس کے ذریعے سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، پھر ایک سلسلہ انبیاء کا ویسے بھی بنی اسرائیل میں رہا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی انبیاء آتے رہے ان کو سمجھانے کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل میں یہودی جو تھے وہ پہلے والے رسولوں کی تعلیم، ان کی رسالت، ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کی تبلیغ کرتے تھے، اور اللہ کی طرف سے جو وحی آتی سمجھانے کے لیے وہ ان تک پہنچا دیتے، اور عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ رہا۔ اور پھر ایک فترہ آیا، فترہ قرآن مجید کے 6 پارے میں اس کا تذکرہ ہے، سورۃ المائدہ میں، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل۔ فترہ ایک وقفے کو کہتے ہیں، ہمارا بھی یہ رسول تمہارے پاس ایک وقفے کے بعد آیا ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی، ان کی مدد فرمائی روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس تقریباً اہل علم نے یہاں پر ذکر کیا، مفسرین نے اس مراد جبریل امین ہے، ان کی صفت ہے، اور یہ اضافت جو ہے، جو نسبت کی گئی ہے روح کی قدس کی طرف، پاکیزہ کی روح، یہ روح جو ہے پاکیزگی کی طرف جو اس کی نسبت ہے، یہ اضافت تشریف ہے، ان کو شرف اور عزت دینے کے لیے، جیسے بیت اللہ وغیرہ انبیاء اللہ آگے بھی آئے گا، عزت کے لیے یہ روح القدس لفظ استعمال کیا۔ روح کا معنی، ایک معنی ہے کہ آپ کی اور میری زندگی جس چیز کے اندر ہے وہ جبرائیل امین لے کر آتے ہیں، اور وہ زندگی ہماری اللہ کی وحی میں ہے، اور وہ قدس کی طرف سے لے کر آتے ہیں، تو اس کا سادہ سا مفہوم ہے۔ تو یہ جبرائیل امین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، اور ان کو معجزات دیے، جن معجزات کا تذکرہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، جس میں پیدائش اندھے کو آنکھیں، اور برس کا علاج کرنا، مردے کو زندہ کرنا، انشاءاللہ ان کی تفصیل اس مقام پر آئے گی۔ جو بات اصل ہے، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کیا پھر ایسا چلتا رہا سلسلہ کہ ایسا نہیں ہوا کہ تمہارے پاس جب بھی کوئی رسول آئے ان تعلیمات کو لے کر، جاءکم رسول بما، ان تعلیمات کو لے کر، لا تہوی انفسکم، جو تمہاری خواہشات سے میل نہیں کھاتی تھی، تہوی وہی ہوا سے ہے جس کو خواہش کہتے ہیں، تمہارے نفس کی خواہشات سے ان میچ نہیں ہوئی، تو استکبرتم، تم نے تکبر کیا، ٹھکرا دیا، قبول نہیں کیا۔ جو بات میں نے پچھلی 2 آیات پہلے کی تھی کہ انسان کی مزاج کے مطابق دین آ رہا ہو تو اسے قبول کر لیتا ہے، مزاج سے ہٹ کر، خواہشات سے ہٹ کر آئے تو اسے رد کر دیتا ہے۔ یہ طرز عمل قابل قبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے، آپ کو اپنی خواہش کو مارنا پڑے گا، اللہ کے احکامات کو فوقیت دینی پڑے گی۔ ہماری مصیبت یہ ہے آج کے اس زمانے کی، جس میں لبرل ہیں، ہمارا ایک معاشرہ تباہ و برباد ہے، وہ اپنی خواہش کو عقل کا نام دیتا ہے۔ بہت فرق ہے خواہش میں اور عقل میں۔ عقل بہت ہی علیحدہ چیز ہے، بہت ہی اچھی چیز ہے،
لیکن خواہشات وہ انسان کو گندا کر دیتی ہیں، وہ انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور مصیبت تب ہوتی ہے جب انسان اپنی خواہش کو عقل کا نام دے دے۔ کہ عورت اور مرد برابر ہے، خواہش ہے، اور اس کو عقل کی بنیاد پر پیش کرنا یہ درست ہے ہی نہیں۔ اب میں ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، طاقت میں، اعضاء میں، جسامت میں برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ دونوں کا ڈیزائن اللہ نے مختلف کیا، دونوں کو احکامات میں اللہ نے الگ الگ دی ہیں، بہت سے احکامات ایک ہیں اور بہت سو میں فرق بھی ہے۔ یہ خواہشات جو ہوتی ہے نا، ہم ان کو جب عقل کا نام دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر کہتے ہیں دیکھو اللہ کا دین عقل کے خلاف ہے، یہ اس سے بڑی مصیبت ہو جاتی ہے۔ جس نے اپنے خواہشات کو کامل مومن بن جاتا ہے، جس کی خواہش ہی اللہ کا دین بن جائے۔ اسی لیے جو مروی ہے نا کہ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس کی خواہشات ہی وہ بن جائیں کہ اس کو مزہ ہی نماز میں آ رہا ہے، اس کو مزہ ہی تلاوت میں آ رہا ہے، اس کو مزہ ہی اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے میں آ رہا ہے، اس کی خواہش ہی دین بن گیا ہے۔ یہ سمجھے ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، اب تمہارے پاس دو ہی راستے، کیونکہ رسول تمہارے سامنے ہے۔ آج تو ہمارے سامنے مولوی ہیں، مولوی کو گالی دے دی، مولوی کو کچھ بھی کہہ دی، اللہ کے دین کو گالیاں دینی ہے تو دے نہیں سکتے، مولوی کو سامنے سیمبل بنایا اور مولوی کو دبا کے گالیاں دیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو ہم دے سکتے تھے وہ دیں۔ یہ بات میں پہلے کیا کرتا تھا، پھر اب دیکھنے کو بدنصیبی ہے کہ دیکھنے کو یہ بھی ملے گا کہ اب کھلم کھلا سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، آپ جو بکیں، جو بکواس کریں، تو اب اللہ کو بھی، اللہ کے رسول کو بھی لوگ جس کا جو دل میں آتا ہے کھل کے بکتا ہے نا۔ وہ ایک تھا نا جو کہہ رہا تھا جب کووڈ آیا تھا تو بیت اللہ کی تصویر اس نے خالی ذکر دکھائی، طواف نہیں ہو رہا، طواف رکا ہوا ہے، خالی مطاف ہے، خالی صحن ہے، اس پہ اس نے لکھا یہ جو ایک ہمارا صحافی ہے، پتہ نہیں اب یہ اس کا بعد میں تو اس نے انکار کر دیا کہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہی نہیں تھا، مبشر زیدی۔ اس نے کہا جب بھی کوئی آفت آتی ہے نا تو بڑے میاں سب سے پہلے اپنے گھر کو تالا لگا کے نکل جاتے ہیں۔ یہ آپ کے ملک میں رہنے والے صاحب ہیں، پہلے تو مولویوں کو، شیعہ ہے نا وہ، تو یہ دہریت، الہاد، پہلے تو مولویوں کو لوگ گالیاں دیتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کو دے نہیں سکتے تھے، اب کھل کر اللہ اور اس کے رسول کو دے رہے ہیں۔ ان کی مصیبت یہ تھی اس سے بڑی کہ ان کے سامنے انبیاء تھے، مولوی تو تھے نہیں، مولوی کو تو آپ کچھ بھی کہہ دیں، اب انبیاء ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے، ان کا کیا کریں؟ تو فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک انبیاء کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے کھل کے جھٹلا دیا۔ تم یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ جھٹلایا بلکہ تم نے کہا کہ یہ تو نعوذ باللہ اولادی، ان کا تو نسب نامہ ہی درست نہیں ہے، یہ تو ان کی والدہ کا نعوذ باللہ کیریکٹر ہی خراب تھا، تو یہ تو تم اس حد میں آگے بڑھ گئے، اور جہاں تمہارا بس چلا جھٹلانے سے آگے کا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور انبیاء کی ایک جماعت کو تم نے قتل کیا، جس میں اہل علم نے ذکر کیا، اہل تفسیر میں زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا نام ذکر کیا کہ انہوں نے ان کو قتل بھی کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی پوری کوششیں کی، سازشیں کی، کئی دفعہ حملے کیے، جادو کیا، زہر ڈالا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اپنے خیال میں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو قتل کر ہی دیا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہ تو یہ بدبخت قوم تھی کہ جب اپنی خواہش کے مطابق بات نہیں مل رہی، مار دو، قتل کر دو۔ ہٹ دھرمی یہ ہے کہ وقالوا قلوبنا غلف، انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہے، یعنی ہٹ دھرمی ہے کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، جو تم بات کر رہے ہو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ نے ہمارے دلوں کو پیدائشی طور پر بند رکھا ہے، دوسرے الفاظ میں اللہ نے فرمایا بات یہ نہیں، بل، یہ بل ابطال کے لیے اہل علم نے ذکر کیا، ابطال سے مراد یہ ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے، دل تو تمہارے کھلے ہوئے ہیں، لیکن حق تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجوہاتیں، ایک کا یہاں ذکر ہے لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے تمہارے کفر کی وجہ تم پر لعنتیں کی ہیں۔ لعنت یہ ہے کہ انسان کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے، اور دنیا کے اندر لعنت یہ ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی توفیق کسی انسان سے چھین لے، دین پر عمل کی توفیق کسی انسان سے چھین لے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، پھر بہت تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو وہ ایمان لائے ہیں۔ دونوں اس کے ترجمے علم نے ذکر کیے ہیں کہ بہت تھوڑی چیزوں پر یہ ایمان لائے، وہ اپنے مفادات کے، اپنی خواہشات کے مطابق جو تھیں اس پر یہ ایمان لائے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس آئی وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے تھی، جو تصدیق کرنے والی تھی ان تعلیمات کی جو ان کے پاس تھیں، قرآن مجید آیا، اور قرآن مجید نے بتایا کہ تورات سچی کتاب تھی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا تھا، انکار نہیں کیا، اور اس کی تعلیمات کی تصدیق کی۔ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ تصدیق کس کس طرح سے، اس کے 3 مراحل ہم نے شروع میں ذکر کر دیے تھے۔ اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ استفتاح کرتے تھے. استفتاح کے دو معنی ہیں, مدد مانگنا یا خبر دینا, اطلاع دینا. بما فتح اللہ علیکم, وہاں پر بھی میں نے ذکر کیا تھا فتح کے دو معنی. وہاں پر تو فتح کا معنی تھا علم, فتح بمعنی علم کے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یستفتحون, وہ استفتاح کرتے, مدد مانگتے تھے علی الذین کفروا, کافروں کے خلاف. یعنی کافر ان کے اوپر ظلم کرتے یا کوئی یہ مغلوب ہو جاتے تو ان کو دھمکیاں بھی دیتے, ان کو اطلاع بھی دیتے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ایک آخری نبی آئے گا جس کے آنے کے بعد اس زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا, تو ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارا ستیہ ناش کریں گے, ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جہاد کریں گے, اس کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑیں گے. فلما جاءہم, جب وہ نبی ان کے پاس آ گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ما عرفو, وہ نبی آئے جس کو انہوں نے پہچان لیا. اور کس طرح پہچانا؟ جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. کفروا بھی, ماننے کے بجائے پہلے تو دنیا کو بتاتے ہیں نبی نے آنے, ہم اس کے اوپر ایمان لا کے دنیا کے اندر تمہاری اینٹ سے اینٹ, کافروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے مشرکین کی. اب انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین, اللہ کی لعنتیں ہوں, بربادی ہو, اللہ کی رحمت سے دور ہوں کافر. انکار کیوں کیا؟ انکار کیوں کیا؟ یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. بئس ما اشتروا بہ انفسہم, بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا. وہ بری چیز کیا ہے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ, کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کا. کیوں؟ بغیا ان ینزل اللہ, بغی کرتے ہوئے, ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے. سادے لفظوں میں کہے تو حسد کی وجہ سے یہ ظلم کا شکار ہوئے. ان ینزل اللہ من فضلہ, کہ اللہ تعالی نے نازل فرما دیا ہے اپنا فضل, اعلی من یشاء من عبادہ, اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا. بنی اسرائیل میں نہیں آیا, بنی اسماعیل میں آ گیا. یہ حسد ان کو مار گیا. اور اس بنیاد پر پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا استکبرتم, تم نے تکبر کیا. یہ دو وجوہات ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں جب ہم نے ابلیس کا تذکرہ کیا تھا. استکبر وکان من الکافرین, اس نے بھی استکبار کیا تھا. اللہ کے حکم کو نہ ماننا استکبار کے تکبر کہلاتا ہے, اللہ کے حکم کو نہ ماننا. اور اس کی وجہ ابلیس کے پاس بھی حسد تھا کہ اس کو اتنی فوقیت کیوں ملی. یہاں ان کے پاس بھی یہی دونوں چیزیں ہیں, حسد کہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا, بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا آخری نبی. یہ چیز ان کو مار گئی. اور اس کے بعد استکبار, اللہ کا حکم نہیں مانا. یہاں رکیے, یہ تو ان کا معاملہ تھا. میں نے اور آپ نے الحمدللہ, بنی اسرائیل ہو ان کے بھی انبیاء کو ہم نے مانا ہے کیونکہ اللہ نے ان میں بھیجے. بنی اسماعیل میں ہوں ہم نے ان کو بھی مانا ہے کیونکہ اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے. اللہ نے ہم بر صغیر سے کوئی آخری نبی نہیں بنایا, نہیں بنایا. اللہ کا دین, اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا من الناس, اللہ جس کو چاہے جہاں سے چاہے نبوت اور رسالت عطا فرماتے. یہ تو اللہ کا اختیار ہے. لیکن مسئلہ ایک اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ مرض ہمارے اندر پایا جاتا ہے. ہم آخری رسول پر ایمان تو لے, ہم نے سمجھا یہودی بہت بدتر ہیں, بہت خطرناک ہیں, بہت انہوں نے تو حسد کا شکار ہو گئے, بڑی گھٹیا قوم ہے. یہ حسد تو میرے اور آپ کے اندر بھی ہے, چیک کیجئے. کئی علم نے اس چیز کو ذکر کیا کہ حسد سے کوئی انسان پاک نہیں ہے, اس کے دل میں ہوتا ہے, جلن ہوتی ہے. حسد کیا معنی؟ جلن. میں آپ نے اچھی گاڑی لی, میرا بھائی جو مجھ سے الگ رہتا ہے اس کے بیوی بچے ہیں, وہ ترقی کر رہا ہے, آتا ہے دل میں. کوئی پڑوسی ہے, اس نے کوئی گھومنے پھرنے جا رہا ہے, ہر دوسرے تیسرے مہینے تکلیف ہو رہی ہے, پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے. اس کے بعد ہر تیسرے مہینے دوسرے مہینے ٹرپ پہ نکل جاتا ہے, ورلڈ ٹور کر کے آ جاتا ہے, بڑا آ رہا ہے. یہ آتا ہے. گھٹیا آدمی وہ ہوتا ہے جو اس چیز کو ظاہر کرتا ہے. اس سے بھی بڑا ایک اسٹیپ آگے بڑھ جاتا ہے جو ان کے خلاف پھر آ کے استکبرتم سازشیں اور چالیں چلتا ہے. پاک کوئی نہیں ہے. دبائیے اپنے ان احساسات کو جب کبھی دل میں خیال آئے. اور اس کا بہترین علاج جو میں اکثر ذکر کرتا ہوں, کبھی کسی کے خلاف جلن ہو, کبھی کچھ ہو, بہترین علاج ہے اس کا. لمبی بات ہو سکتی ہے, بہترین علاج یہ ہے کہ جس سے تکلیف ہو رہی ہے, جس کی ترقی سے تکلیف ہو رہی ہے, جس کے آگے بڑھنے سے تکلیف ہو رہی ہے کسی بھی صورت میں, اس کے لیے اپنے خاص وقتوں میں جہاں اپنے نہیں اللہ سے دعا کرتے, اس کے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ اس کو مزید نوازے, اللہ اس کو مزید عطا کرے. کچھ دن یہ دعا کیجیے, دیکھیے اللہ آپ کے اس مرض کو ختم کر دے گا. اور حسد انسان کو اس کی نیکیوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے, اور اس کو بھی جہنم تک پہنچا کے چھوڑتا ہے. انبیاء کا انکار کر, انبیاء کو قتل کروا دیا اس حسد نے. فباؤوا بغضب علی غضب, تو یہ پلٹے غضب اعلی غضب, ایک غضب نہیں, کیونکہ ان کی ہٹ دھرمیاں بہت تھیں. انبیاء کا قتل, استکبار, انبیاء کا انکار.
لعنت بھی ہوئی اور غضب بھی ہوا. یہ وہ وجہ ہے دوسری جو میں نے ذکر کی تھی کہ جب میں نے کہا کہ ہمیں اللہ کے رسول کی تعلیمات سمجھ میں نہیں آ رہی, ہمارے دل بند ہیں. اللہ نے فرمایا دل بند نہیں ہے, اللہ نے لعنت کی اور اللہ کا غضب ہے. اور غضب بھی غضب در غضب, اوپر اوپر, کیونکہ جس طرح تمہاری ہٹ دھرمی ہے اسی حساب سے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے سزائیں بھی ہیں. چونکہ تمہارے اندر استکبار تھا, اپنے آپ کو بنی اسرائیل ہے نا ہم تو اللہ کے نحن وبناء اللہ واحب, اللہ کے لاڈلے اور چہیتے, تو اللہ نے فرمایا وللکافرین عذاب مہین, اور جو بھی کافر ہے اس کے لیے عذاب ایسا ہے جو اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا. جیسی انسان کے کرتوت ہوتے ہیں جزا بھی ویسی ہی ہوتی ہے. استکبار تھا, جزا بھی رسوائی والی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اب جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کی کتاب, تم بات دعوے کرتے تھے آخری رسول آئے گا, قرآن آئے گا, آخری تعلیمات آئیں گی, ہم مان لیں گے. اب جب آخری رسول آ گیا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا گیا آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لو. اگر اللہ پر ایمان ہے, وہ اللہ کی تعلیمات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوں اس کو بھی مانا جائے گا, وہ اللہ کی تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں ان کو بھی مانا جائے گا. تو قالوا نؤمن, کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے, بما انزل علینا, جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا ہے, یعنی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر تو ہمارا ایمان ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ, اللہ نے فرمایا کہ نہیں, یہ تو کفر کرتے ہیں اس کے بعد والی چیزوں کا بھی. یہ یہودی کیا کہتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. تو بنی اسرائیل پر تو جو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی گئی تھی وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے عیسیٰ علیہ السلام, یہ اس پر بھی ایمان نہیں لائے تھے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ, جو اس تورات کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو وحی آئی ہے انہوں نے تو اس کا بھی انکار کیا ہے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ, اور یہ قرآن مجید بھی اور بعد میں آنے والی تورات کے بعد آنے والی وحی بھی یہ بالکل سچی تھی اور تصدیق کرنے والی تھی ان تعلیمات کی جو ان کے پاس تورات میں تھی. انجیل نے بھی تورات کی تصدیق کی تھی, قرآن نے بھی تورات کی تصدیق کی تھی. انہوں نے انجیل کا بھی انکار کیا, انہوں نے قرآن کا بھی انکار کیا. انجیل کا انکار کرنا, عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا, حالانکہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے. کیا وجہ تھی؟ وجہ اپنی خواہشات تھی کہ وہ خواہش کے مطابق میل نہیں. وہ جو تحریفات کی تھی ان کے رہبان نے, ان کے علماء نے, جو اپنی مزاج کا دین بنا کر پیش کیا تھا, عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس چیز کو ختم کیا. جب اس چیز کو ختم کیا تو وہ ہضم نہیں ہوا, حق کو قبول نہیں کیا بلکہ حق کے بات کرنے والے کے خلاف جا کر کھڑے ہو گئے. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, یہ نبی سچا نہیں ہے, تم اپنے اوپر بنی اسرائیل پر نازل ہونے والی تعلیمات کو تو مانتے ہو. قل, آپ فرمائیے, فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ, پھر تم نے اللہ کے انبیاء کو قتل کیا ہے. وہ کیوں قتل کیا؟ زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, وہ تو بنی اسرائیل میں سے تھے, ان کو پھر کیوں قتل کیا؟ ان کے قتل کرنے کی تمہارے پاس کیا دلیل تھی؟ من قبل, اس سے پہلے, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو تو اس کا جواب دو. خواہشات, حسد, تکبر, یہ امراض ہیں جو انسان کو حق سے پھیر دیتے ہیں, حق سے اس کو منہ موڑنے پر مجبور کرتے ہیں. اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ہم سب کو, اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے. تم جو دعویٰ کرتے ہیں یہودیوں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں ان چیزوں پر جو اللہ نے ہم پر نازل کی ہیں, تورات, تو اللہ نے فرمایا تورات پر بھی سنو تمہارا ایمان کیسا رہا. پہلے تو تفصیل سے ہوئی, اب یہاں ضمناً ان چیزوں کو بھی ذکر کیا گیا ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ, تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام بھی بینات لے کر آئے تھے, معجزات بھی تھے, تورات بھی تھی. اس کے باوجود تم جو یہ کہتے ہو نا بما انزل علینا, جو اللہ نے ہماری طرف نازل کیا ہمارا اس پر ایمان ہے. تم اتخذتم العجل من بعدی, اس کتاب کے نزول کے بعد, بینات کو دیکھنے کے بعد, فرعون کو اللہ نے تمہارے سامنے غرق کیا, اس کے بعد تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا تھا, گائے کے بچے کی تم نے عبادت کی تھی. وانتم ظالمون, اس حال میں کہ تم ظالم تھے. یہ تمہارا ایمان ہے تورات پر, یہ تمہارا ایمان ہے موسیٰ علیہ السلام پر, یہ تمہارا ایمان ہے اللہ کے معجزات پر. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, تم تورات پر بھی ایمان کس طرح لائے ہو یہ بھی سنو. تورات پر بھی تمہارے آبا و اجداد کوئی آسانی سے ایمان نہیں لائے تھے, اس کی تعلیمات کو آسانی سے قبول نہیں کیا تھا. اور جب ہم نے پکڑا اٹھا کر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ کہ تم نے تورات پر عمل کرنا ہے, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور ہم نے اٹھا لیا, بلند کر لیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو, جو پہلے بھی گزری ہے. طور پہاڑ لا کے تمہارے سروں پر رکھ کر تمہیں کہا مانو نہیں تو یہ ابھی دھسا کے مار کے ختم کیا جائے گا. تم نے اس کے بعد مانا, قالوا سمعنا, تم نے اپنے کہا اپنی زبان سے کہ ہم نے سن لیا کان سے. اور کیسا سنا؟ ایک کان سے سنا, دوسرے سے نکالا. وعصینا, اور خود درمیان میں رہ گیا. خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا, پکڑو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے, تعلیمات مضبوطی کے ساتھ تھامنا. واسمعوا, اور تورات کی تعلیمات کو سنو. تو نے کہا سمعنا, ہم نے سن لیا. وعصینا, اور ہم نافرمانی کریں گے.
یہ تو تمہارا ایمان تھا تورات پر. یعنی زبان سے تم نے کہا کہ ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا ہے، عمل کے ذریعے سے تم نے کوئی اس تورات کی تعلیمات کو نہیں مانا، بلکہ اپنی خواہش اور مزاج کے مطابق چلے، جس کی ایک مثال ہم پیچھے پڑھ کر آ گئے ہیں کہ جب ان کو منع کیا تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف حملے مت کرنا، ایک دوسرے کو قتل مت کرنا، ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے مت بے گھر کرنا، وہ سب تم نے کام کیے ہیں. تو کون سا تمہارا تورات پر ایمان تھا؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، تمہاری حالت یہ تھی کہ 40 دن تم نے بچڑے کی عبادت کی تھی، تم اللہ کو بھول کر، جس اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی تھی. وَأُشْرِبُوا، شرب سے ہے، امام قرطبی نے لکھا ہے اس مقام پر، یہ وشربو کی تعبیر پینا، پلا دیے گئے. ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے. یہ پلانے کی تعبیر یہ ایسی ہے کہ انسان جب کوئی چیز پیتا ہے تو وہ اس کے جسم میں پھیلتی ہے، سرایت کرتی ہے، یعنی پانی رگوں کو تر کرتا ہے، خون کے ساتھ شامل ہوتا ہے. وہ محبت تمہاری رگوں میں رچ بس گئی تھی. تم تو اس 40 دن کے بعد اس بچڑے کو بھولنے کے لیے تیار نہیں تھے. اسی لیے میں نے ذکر کیا تھا جب ان سے وہ گائیں ذبح کروا کے مردے کو زندہ کروایا گیا، تو یہ کم از کم اس گائے نسل کی عبادت کو، اس کی تعظیم کو ختم کرنے کے لیے ایک ذریعہ تھا کہ کاٹو اس کو اپنے ہاتھ سے، جس کو تم خدا سمجھتے ہو. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، اے نبی ان کو بتائیے بہت بری ہے وہ چیز جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دے رہا ہے. انسان کو اس کا ایمان، اس کا عقیدہ تعلیمات پر عمل کرنے پر مجبور کرتا ہے. آپ کا اگر ایمان صحیح ہوگا، آپ کا ایمان آپ کو اعمال صالحہ کی طرف لے کر آئے گا. کسی انسان کا ایمان درست نہیں ہوگا، اس کا ایمان اس کو گناہوں کی طرف، خباثتوں کی طرف، اللہ کے دین کا مذاق اڑانے کی طرف لے کر جائے گا. آپ فرما دیجئے تمہارا ایمان تمہیں بری چیزوں کا حکم دے رہا، تمہیں اعمال پر نہیں ابھار رہا. تمہاری یہ تو تاریخ ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو تو یہ طرز عمل درست نہیں ہے. اس کے بعد قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. اب ان سے ایک بات ہوئی ہے یہودیوں سے، ترجمہ ہم پہلے پڑھ لیں آیت کا. قل اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے ان سے کہ ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر ہے آخرت کا گھر تمہارے لیے اللہ کے پاس خالص، 100% آخرت جنت تمہاری ہے، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے علاوہ. انسانیت میں کوئی جنت میں نہیں جائے گا، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے انہی کے لیے جنت ہے. جو ان کا گمان تھا کہ ہم ہی ہیں، ہم ہی لاڈلے ہیں، یہ زمین بھی ہماری ہے، یہ سب انسان ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ایک اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا تھا تم نے. تو اگر ایسا ہے کہ آخرت تمہاری ہی ہے تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو کہ اللہ تمہیں موت دے دے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اچھا ایک دعویٰ تو میں بھی کرتا ہوں مسلمان ہو کر کہ آخرت مسلمانوں کی ہے، مجھے بھی موت کی تمنا کرنی چاہیے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور موت ہم تو تمنا نہیں کرتے. ہم میں سے کون چاہتا ہے مرنا؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ میرا مسلمان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ آخرت صرف مسلمان کی ہے. یہ بات کا جب یہاں سے آغاز ہو رہا تھا وہیں پہ آیت تھی شروعات میں جس پر ہم نے گفتگو بھی کی تھی کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان لائے یہودی، عیسائی، صابی، اس کرائٹیریا پر جو آئے گا، من آمن باللہ والیوم الآخر، یہودی اپنے زمانے کے یہودی بھی جنت میں جائیں گے جو صحیح ایمان والے، اعمال صالحہ والے، عیسائی بھی جنت میں جائیں گے. اس سے پہلے کے زمانے کے لوگ، نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ بھی، ہود علیہ السلام کے، جو ایمان لائے ہیں وہ سب جنت میں جائیں گے. تو ہم مسلمانوں کی تھوڑی ہے، نمبر ایک. نمبر دو، مسلمان اپنے آپ کو جو جنتی مانتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی وجہ سے مانتے ہیں، نسل کی بنیاد پر نہیں مانتے کہ بھئی ہم بر صغیر والے جنت میں جائیں گے، ہم فلاں قوم والے جنت میں جائیں گے. یہ اپنے آپ کو قومیت کی بنیاد پر جنتی مانتے ہیں. تیسرا، مسلمان اپنے آپ کو جنتی مانتا ہے اور وہ یہ تسلیم کرتا ہے اگر اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں کہ آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے. موت کا وقت آتا ہے تو وہ بھاگتا نہیں ہے. صحابہ کرام کے کتنے واقعات ہیں کہ وہ چند کھجوریں پھینک کر میدان جہاد میں کود گئے کہ اگر جنت یہاں پر ہے، جنت یہاں سے مل رہی ہے تو ایک کھجوریں کھا کر اپنے آپ کو لیٹ کرنا، اس دنیا میں رہنا بیکار ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازے دے کے فرمایا کہ اگر مومن ہوتا ہے تو وہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ تو دنیا کی تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، اس کی اللہ کی رحمت کی طرف پہنچ جاتا ہے. اس موقع پر ہوتا ہے من احب لقاء اللہ یحب اللہ لقاء ومن کرہ لقاء اللہ وکرہ اللہ لقاء. آخری لمحے پر جب انسان کو اس کی ایک طرح کی پوری زندگی سامنے ہوتی ہے، اعمال اور اس کے حساب سے جو اس کا آگے منظر ہوتا ہے، تو اس موقع پر اب وہ دنیا چھوڑ کر آگے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. ختم دنیا، جنت، پریشانی، ٹینشن، اذیت سب ختم.
آگے استقبال ہے، فرشتے بہترین قسم کے انداز میں اس کے پاس جنت کا لباس، جنت کا کفن، جنت کے بستر، خوشبو، سلام، احترام، عزت. وہ کہاں دنیا اور کہاں وہ منظر. لیکن اگر آگے منظر بھیانک ہو تو پھر کہاں یہ انسان موت کی تمنا کرے گا. تو یہ فرق ہے مسلمانوں کے اور یہودیوں کے اس دعوے میں. یہ دعویٰ ہی مختلف ہے اور دعوے کا نتیجہ بھی مختلف ہے. یہ ان کا ایک زعم تھا کہ چلو دنیا، ایمان، یہ جتنی باتیں تم کر رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چونکہ بنی اسرائیل میں نہیں ہے، جنت بنی اسرائیلیوں کے لیے ہے قومیت کی بنیاد پہ. اللہ نے فرمایا اگر ہے تو پھر موت کی تمنا کرو. بلکہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، یہ اس قسم کی آیت ہم سورہ جمعہ میں بھی پڑھتے ہیں 28 پارے میں. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان یہودیوں سے کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اللہ کے لاڈلے اور چہیتے تم ہو تو اللہ سے کہو کہ اللہ تمہیں اٹھا لے دنیا سے، پہنچو جنت میں. یہاں کیوں ذلیل و رسوا ہو رہے ہو؟ اللہ نے وہاں بھی فرمایا کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. یہ کبھی بھی اپنے اعمال کی سامنے جو کرتوت ہے ان کو پتہ ہے. انسان جتنا گناہ گار ہوتا ہے، جتنا زیادہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، وہ اتنا ہی موت سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یہی دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جب تک دنیا میں ہوں عیش، جو جملہ ہے کہ 2 دن کی زندگی ہے، مزے کر لو، عیش کر لو. نہیں میرے بھائی، نہ یہ 2 دن کی زندگی ہے اور نہ عیش عیاشی کے لیے ہے. یہ زندگی جتنی آپ کی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کے لیے ہے. اور جو انسان اللہ کی عبادت پر جتنا مستقیم ہوگا اس کی زندگی جتنی لمبی ہوگی خیر والی ہوگی. اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ کا ایک قول اکثر نے نقل کیا ہے کہ جب وہ دیکھتے کوئی کسی کو کہتا ہے اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، کہتے یہ دعا مناسب نہیں. لمبی زندگی وہ خیر تھوڑی، اچھائی تھوڑی ہے. اللہ آپ کو لمبی زندگی دے خیر کے ساتھ، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے ایمان والی، کہ آپ کی زندگی ایسی ہو جس میں اعمال صحیح. یہ ہے دعا. لمبی زندگی تو دعا نہیں ہوئی نا، خیر تو نہیں ہوئی. تو لمبی زندگی انسان مانگے اللہ سے، لیکن اس کے ساتھ اعمال صالحہ بھی مانگے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، یہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، ان کے جو اعمال ان کو سامنے نظر آ رہے ہیں. تو 2 کام میں نے اور آپ نے کرنے ہیں. ایک تو ایسے کام کیجئے جس سے انسان کو آخرت میں جاتے ہوئے پریشانی نہ ہو، اور دوسرا اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بھی اچھا فرمائے. کیونکہ اینڈ میں آ کر جو ہے نا انسان کو یہ جنت، موت اور یہ سارے حساب و کتاب آخر میں جا کر یہ سارے بھاؤ تاؤ پتہ چلتے ہیں کہ جب وہ منظر نظر آنے پھر بھاگتا ہے انسان، پھر پلٹتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے نکل جائے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ہر ظالم کو اچھی طرح سے جانتا ہے، جن میں سے یہودی بھی ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پائیں گے ان یہودیوں کو کہ یہ احرص الناس ہیں، زیادہ لالچی اور حریص ہیں، اعلیٰ حیات زندگی پر، دنیا کی زندگی کے. یہ سب سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کی لالچ کے مختلف مراحل ہیں. کسی کی لالچ بہت زیادہ ہے، کسی کی لالچ تھوڑی سی کم ہے. کم اور زیادہ ہوتی ہے، لیکن ان یہودیوں کے ہاں سب سے زیادہ دنیا کی لالچ پائی جاتی ہے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین سے بھی زیادہ ان کے اندر لالچ ہے. حالانکہ مشرک آخرت کو نہیں مانتا، وہ جنت جہنم کے تصور کو تسلیم ہی نہیں کرتا. یہودی تورات پر ایمان رکھنے والے ہیں، جنت اور جہنم کو تسلیم کرتے ہیں. اس کے باوجود یہ ان مشرکین سے زیادہ دنیا کی زندگی کے لالچی ہیں. مشرک کو تو پتہ ہے بس یہیں تک ہے، اس کے بعد تو مر گیا، مٹی میں مل گیا، ختم، کوئی نہ انجام ہے نہ کچھ ہے، ختم ہو گیا. وہ زندگی کا زیادہ لالچی ہوگا، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ ہے. ان کا کوئی آدمی، یود احدہم، ان کا ایک ایک آدمی، اس کی کیفیت کیا ہے؟ ود کہتے ہیں، ود یود، دلی خواہش اور آرزو کو، دل سے چاہت ہے ان کی. یود احدہم، ان کا ایک آدمی تو ایسے دل سے چاہت رکھتا ہے کہ لو یعمر الف سنہ، کہ اسے کاش کے 1000 سال کی زندگی مل جائے، 1000 سال جیے. اتنی ان کی خواہشات ہے دنیا میں رہنے کی. لیکن اللہ نے فرمایا 1000 سال بھی رہنا، وما ہوا بمزحزحہ، اور نہیں ہے یہ ان یعمر، یہ عمر دیا جانا، بمزحزحہ من العذاب، کہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ 1 سال کی زندگی بھی ان کو عذاب سے بچانے والی نہیں ہے. زحزح، ہٹانا، بچانا. بچائے کیا؟ ان یعمر، ان کو زندگی ملنا. یہ 1000 سالہ زندگی بھی ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ نہیں کر سکتی. رہ لو جتنا رہنا ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں. تو یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے اور لاڈلے اور آخرت بھی ہماری ہے، جنت میں صرف ہم جائیں گے، یہ دعویٰ تمہارا درست ہے.
آگے جو اگلی آیت ہے اس میں مسند احمد کی اور جامع ترمذی میں مختصر یہ الفاظ ہے. مسند احمد کی حدیث حافظ بن حجر نے اس کو قابل قبول قرار دیا, کئی اور اہل علم نے بھی, اور جامع ترمذی کی حدیث کو بھی شیخ البانی نے بھی درست قرار دیا ہے. یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. 5 سوالات کی اب وقت نہیں ہے ان سوالات کو میں تفصیل سے ذکر کروں, اور فرمایا کہ ہمارے سوالات ہیں, ان کا جواب کوئی نبی ہی دے سکتا ہے. اگر آپ نبی ہوں گے اللہ کے سچے تو آپ جواب دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیے. جب جواب مل گیا پھنس گئے. اب ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ وہ جب کوئی پھنس جائے تو کوئی پینترا بدلتا ہے. پینترا کیا ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے وحی آ گئی, تم اللہ کے سچے, لیکن وحی لایا کون, تمہیں یہ خبر کس نے دی اللہ سے لا کر؟ فرمایا جبرائیل امین نے. کہا جبرائیل وہ تو دشمن ہے ہمارا, وہ تو آج تک کبھی ہمیں زندگی میں اس کی طرف سے خیر ہی نہیں ملی, ہم پر ہمیشہ عذاب, قتال, ہمارے لیے پریشانیاں, مصیبتوں کی خبریں, وہ تو جبرائیل امین کی طرف سے ہیں, وہ دشمن ہے, اس کی لائی ہوئی بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے, لہذا ہم نہیں مان لاتے. اللہ نے فرمایا کہ ایک جبرائیل جو ہے وہ جبرائیل امین سے دشمنی وہ ان کی ذات کی وجہ سے ہے. جبرائیل امین کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو لانے والے. تو ان سے دشمنی کس سے دشمنی ہوئی؟ اللہ سے ہوئی. اور اللہ کے کسی ایک ولی سے, یہ ولی ہے اللہ کے, اللہ کے کسی ایک ولی سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہوتی ہے. اور اللہ کے اولیاء سے انسان کو محبت کرنی چاہیے, کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں جی رہے ہوتے, وہ اللہ کے دین کے لیے جی رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے ولی ہیں. قل من کان عدوا لجبریل, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے کہ جو بھی تم میں سے ہے دشمن, جو بھی ہے دشمن, عدو ہے جبریل کا, فإنه نزلہ علی قلبک, تو یہ وحی تو جبرائیل امین نے نازل کی ہے آپ کے دل پر بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے, اپنی طرف سے تو نہیں لائے. اور مصدقا لما بین یدیہ, اور یہ وحی جو وہ لے کر آئے ہیں یہ سب کچھ تصدیق کرنے والی ہے جو کچھ ان کے پاس, یہودیوں کے پاس تعلیمات موجود ہیں اس کے مطابق ہے. وہودن, اور اس سے وحی کے اندر ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے مومنین کے لیے. آپ کے دل پر انہوں نے وحی کی ہے, دل محل وحی ہے, سمجھنے کی جگہ ہے, علم کا منبع دل ہے. اب آپ کے دل پر وحی آئی ہے, جبرائیل امین لے کر آئے ہیں, اور تصدیق بھی ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ جو شخص ان کا دشمن ہے تو من کان عدوا للہ, جو دشمن ہے اللہ کا, وملائکتہ, اس کے فرشتوں کا, ورسلی, اور اس کے رسولوں کا, جن میں جبرائیل اور میکائیل بھی ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا تھا جبرائیل کے بجائے اگر میکائیل کی وحی آئی ہوتی وہ ہمارے دوست ہیں یہودیوں نے, وہ ہمارے لیے ہمیشہ اچھی خبریں دے کر آئے, تاریخ بتاتی ہے. تو اس لیے اگر یہ وحی ڈرامہ ہے, بیوقوف, یہ جو دنیا کے اندر لوگ بھاگنے کے لیے کرتے ہیں حرکتیں, یہ وہی حرکتیں ہیں آج بھی. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ, چونکہ اگر جبرائیل تمہارا دشمن ہے تو یاد رکھو اللہ کافروں کا دشمن ہے, اور جبرائیل کے ساتھ دشمنی کفر ہے. اللہ کے کسی ایک ولی کے ساتھ دشمنی اللہ سے اعلان جنگ ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, ہم نے تو آپ کی طرف واضح واضح آیات نازل کی ہیں, یہ ہم نے نازل کی ہیں جبرائیل امین کے ذریعے سے. وما یکفر بها الا الفاسقون, ان کا کفر جو ہے وہ صرف فاسق لوگ ہی کرتے ہیں. او کلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم, بات یہ نہیں ہے کہ ایمان نہیں لائے, یہاں بھاگ گئے, پلٹ گئے, کہ جبرائیل لائے میکائیل نہیں لائے. ان کا تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ان کی تو سیرت ہی یہی ہے کہ او کلما عاهدوا, انہوں نے جب کبھی کوئی وعدہ کیا تو نبذه فريق منهم, ان کا ایک گروہ ہمیشہ اس وعدے کو, اللہ سے کیے وعدے کو توڑتا رہا, پھینکتا رہا. بل اکثرهم لا یؤمنون, اور ایک گروہ تو باقاعدہ انکار کرتا رہا. اکثریت ان کی ایمان لانے والی ہوتی نہیں تھی, اکثریت بھی ہٹ دھرم تھی. تو یہ تو ان کی تاریخ چلی آ رہی ہے, آپ کے سامنے بیٹھ کے ڈرامہ کیا ہے انہوں نے, اس پہ آپ گھبرائیے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح کی تسلی ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ, اور جب کبھی آئے ان کے پاس رسول, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں من عند اللہ, اللہ کی طرف سے, مصدق لما معہم, تصدیق کرنے والے ہیں ان تمام تعلیمات کی جو ان کے پاس ہیں. تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب, اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جب بھی کوئی رسول تعلیمات لے کر آئے تو ان کی تاریخ کی رہی ہے کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب, پھینکتا رہا ان کا ایک گروہ اہل کتاب کا, اوتوا الکتاب کا ایک گروہ پھینکتا رہا, کس کو؟ کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کو, وراء ظہورہم, اپنی پیٹھ کے پیچھے. یہ حسن مانن دونوں طرح ہے. انسان کوئی چیز پیچھے پھینک کے آگے بڑھ جائے تو اس کو کبھی نہیں دیکھے گا پلٹ کے, اور اس کو کبھی آگے اگر پھینک دے تو آگے ایک قدم بڑھا کے ہو سکتا ہے اٹھا لے, پیچھے پھینک دیا تو نہیں اٹھائے گا. انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینک دیا, یعنی بالکل پسے پشت ڈال دیا, دیکھا ہی نہیں, غور ہی نہیں کیا, نفرت ایک اپنے دلوں میں اللہ کی کتاب کے لیے پیدا کر دی, کأنہم لا یعلمون, گویا کہ جیسے کہ اللہ کی کتاب کے متعلق ان کو علم ہی نہیں ہے. یہ ان کی تاریخ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بھی کوئی رسول آیا ہے تو ان کے
جو یہ 12 قبیلے ان کی شاخیں، تو ایک گروہ ان کی جماعت اس طرح سے ہمیشہ دھرمی کرتی رہی ہے، اللہ کی کتاب کو اس طرح پس پش ڈال دیا ہے۔ ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ قرآن مجید کی طرف پیٹ کرنا، یہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بے ادبی ہے۔ اگر تو واقعتاً کوئی اس کو پیٹ دے رہا ہے اس کی بے ادبی کی نظر سے اور گستاخی کی نظر سے، تو واقعتاً بے ادبی ہے۔ لیکن جیسے ہم نمازوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، صفیں بنی ہوتی ہیں جمعے کے دن، تو آگے ایک شخص ہے، پیچھے دوسرا شخص قرآن لے کر تلاوت کر رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی دوسرا صف ہے، تو یہ آگے والے شخص کی پیٹ ہے قرآن مجید کی طرف، تو یہ وہ پیٹ دینا نہیں ہے، جس سے مراد وہ پیٹ کرنا نہیں ہے۔ پیٹ اصل پس پشت، پیچھے پھینک دینا، کسی چیز کی تذلیل اور تحقیر مراد ہے، کسی چیز کو قبول نہ کرنا مراد ہے۔ اگر انسان دل سے قبول کرتا ہے اور دل سے احترام کرتا ہے، پھر قرآن مجید پیچھے بھی رکھا ہوا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تیسرا مسئلہ ہے اس آیت میں، سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو ہے نا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، وہ کہتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں انہوں نے تورات کو بڑے خوبصورت ریشمی غلافوں میں رکھ کر، اس کے اوپر سونے چاندی کی ڈیزائننگ بھی کر کے انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ تورات کو رکھا تھا، پیٹ کے پیچھے حقیقت میں نہیں پھینکا تھا، اس کے اوراق کی، تورات کی بڑی اچھی انہوں نے عزت اور احترام کیا، عمل نہیں کیا تھا، وہ مراد ہے یہاں پر۔ ہمارے بھی قرآن بڑے اچھے اچھے غلافوں میں، کورز کے اندر، بڑی ریک میں، الماری میں، بالکل اوپر کے خانے کے اندر ہم اس کو سب سے اوپر رکھتے ہیں، اور قرآن کے اوپر کوئی چیز نہ رکھی جائے، قرآن کو چومتے بھی ہیں، قرآن کو آنکھیں بھی لگاتے ہیں، قرآن کے تعویذ بھی بناتے ہیں، اندر جو قرآن مجید کے ہے وہ کسی کی سمجھ میں آنے کو نہیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ جو سفیان بن عیینہ کا قول ہے کہ یہ جو کتاب اللہ کو انہوں نے پیچھے پھینکا تورات کو، وہ کیا تھا، وہ اس کو خوبصورتی کے ساتھ اچھا کر کے رکھا، ریشمی اس کے غلاف بنوائے، اس کے اوپر بہترین سا سونا اور چاندی بھی لگوایا، لیکن عمل نہیں کیا۔ کچھ کیفیت ہماری بھی ہے، مسلمانوں کی بھی ایسی ہے۔ اچھا، دوسری اب بات ہے جو آگے اگلی آیت کے ساتھ ہے، انسان کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے، یا حق پر چلے گا، حق پر نہیں چلے گا تو باطل پر تو چلے گا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ تو جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تو کیا کیا، اس کے بعد کہاں نکلے، کیا ان کا عمل رہا، وہ اگلی آیت میں ہے کہ انہوں نے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، انہوں نے اتباع کی، پیچھے چلے ان تعلیمات کے جو شیاطین نے پڑھی تھیں علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ اس کا پہلے میں آپ کو اس آیت کا پورا معنی اور مفہوم سمجھا دوں، پھر آیت پڑھنے میں آپ کو سمجھ میں بھی آسانی کے ساتھ ترجمے میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ سلیمان علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے ادوار کے ہیں، وہ آگے انشاءاللہ بات آئے گی۔ اللہ نے ان کو، آپ جانتے ہیں، جو بادشاہت دی، رب جو ملک اللہ ينبغي لأحد من بعد، یہ ایسی بادشاہت اللہ مجھے عطا فرما جو میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نصیب نہ ہو۔ جنات بھی ان کے تابع تھے، ہوا بھی ان کے تابع دار تھی، اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا تھا، جانوروں کی زبانیں بھی ان کو آتی تھیں، اس میں چیونٹی کا کلام بھی انہوں نے سنا تھا۔ یہودیوں کے نزدیک یہ جادوگر تھے، وہ کہتے تھے یہ جو آدمی ہے، اس نے جو، یہ نبی نہیں ہے، یہ جادوگر ہے، اس نے جو کچھ دنیا میں جو کام کیے ہیں، جو بادشاہت کی ہے، ہوا کی تابع داری اور یہ سب کچھ، یہ تو جادوگری ہے، ہمیں جادوگری سیکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بابل شہر میں، جو عراق کا ایک شہر ہے، 2 فرشتے بھیجے، جادو کیا ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے۔ یہ جادو ہے، یہ جادو کی تعلیمات ہے، اور لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ یہ دیکھو یہ جادو ہے، اور جو انبیاء نے پیش کیا ہے وہ معجزات ہے، یہ جادو ہے، اس کے نقصانات ہیں، میاں بیوی میں جدائی کر دیتا ہے، وہ جو تعلیمات ہیں اس میں اصلاح ہے، وہ تو لوگوں کو جوڑنے والی تعلیمات ہیں، وہ تو میاں بیوی کو ملانے والی تعلیمات ہیں۔ اللہ کے دین میں، اللہ کی وحی میں، اللہ کے نبی میں فرق ہوتا ہے، شیاطین میں، ان کی تعلیمات میں، جادوگری میں، اور اس کے آنے والے نتائج میں فرق ہوتا ہے۔ فرشتے اللہ کے انبیاء کے ساتھ جڑتے ہیں، وہ نیک لوگ ہیں، اللہ کے انبیاء نیک لوگ ہیں، فرشتوں کا نیک لوگوں کے ساتھ تعلق بنتا ہے۔ جو جادوگر ہیں خبیث لوگ ہوتے ہیں، گندے لوگ ہوتے ہیں۔ جو انسانوں میں سے جادوگر ہوتے ہیں وہ شیاطین، ان کے کام ہی اس وقت کرتے ہیں، جنات جو شیاطین ہوتے ہیں کام ہی اس وقت آتے ہیں جب تک وہ جادوگر اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے شیطان کی شیطانیت کا اقرار نہ کر لے۔ زبان سے اس کے وہ طلاسم، وہ جو کلمات ہوتے ہیں جادو کے، وہ اس کی، بعض دفعہ آپ تعویذ پکڑ لیں کسی کا، کھول کے دیکھیں تو اس میں ساحر، اپنا شداد، حامان، قارون، یہ نام لکھے ہوں گے، یا حامان یا قارون یا شداد، یہ تعویذوں میں لکھا ہوتا ہے آپ کے، آپ کبھی کھول کے دیکھیے گا، وہ جو لکیریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ عملاً ان سے ایسے گندے گندے افعال کرواتے ہیں جادوگر،
اپنا شیاطین جو جنات ہوتے ہیں جادوگروں سے، تاکہ پھر ان کے لیے وہ کام کر سکیں، پھر ان کے جو جادو کرتے ہیں جس کے لیے کرتے ہیں، جس انداز میں کرتے ہیں، پھر شیاطین اس میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ فرشتے آئے یہ بتانے کے لیے یہ جادو ہے، یہ معجزہ ہے، جادو مت سیکھو، یہ ہمیں اللہ نے آزمائش کے لیے بتانے کے لیے، فرق کو بتانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ جو مشہور ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام جادوگر ہیں، اللہ نے اس کی نفی کی، کیونکہ یہ خاص طور پر یہودیوں کے اوپر ایک بات آئی کہ تم نے انبیاء کا انکار کیا، انبیاء کا قتل کیا، انبیاء کے خلاف گئے، تو اس میں ایک بات پیدا ہوئی کہ جی انبیاء میں تم سلیمان کی بات کرتے ہو علیہ السلام، تو وہ تو نبی نہیں تھے، وہ تو جادوگر تھے۔ اللہ نے فرمایا واتبعوا ما تتلو الشیاطین، یہ ان کا ایک گروہ جب کتاب اللہ کو پیچھے ڈالتا گیا تو یہ کمبخت ایسے تھے کہ اللہ کی کتاب، تورات، معجزات، اللہ نے سامنے فرعون کو غرق کیا، ان چیزوں پر ایمان نہیں ہے۔ وہ جو جادوگر جو کر رہے ہیں نا، جادوگری پہ آسانی سے انسان اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے۔ میں نے جب حسد کی بات کی تھی تو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ اپنے حسد کا اظہار کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے حسد کے اظہار کے بعد بھی آگے بڑھتے ہیں کہ جس سے حسد کرتے ہیں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو تک جاتے ہیں کہ اس کو جادو کر کے تباہ و برباد کر دیں۔ تو انہوں نے بھی اتباع کی، پیچھے چلے ان تعلیمات کی جن کو شیاطین نے پڑھ کر سنایا تھا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ وما کفر سلیمان، اللہ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، کیونکہ جادوگری کفر ہے۔ اس میں عام طور پہ جادوگر، عام طور پہ سب جادو نہیں لیکن اکثر جادو جو ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہ جب تک جادو کر نہیں سکتے جب تک شیاطین کی عبادت نہ کریں، جنات کی، اور کفریہ کام نہ کریں۔ میں اب تفصیل کا وقت بھی نہیں اور وہ چیزیں ذکر بھی نہیں کر سکتا کہ جو جنات ہوتے ہیں شیاطین، وہ ان جادوگروں سے کیا کچھ کرواتے ہیں، کس طرح اللہ کے دین کی اہانت کرواتے ہیں، کس طرح ان سے کفر کرواتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کافر نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، ان کے پاس معجزات تھے، ولیکن الشیاطین کفروا، شیاطین نے کفر کیا تھا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وما انزل علی الملکین، کہ جو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے اتارے، ماں کے اوپر تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ماں نافیہ ہے، ماں موصولہ ہے، امام ابن جریر کی اپنی رائے ہے، امام ابن کثیر کی اپنی رائے ہے، بہرحال درست یہی ہے کہ یہ نفی ہو رہی ہے یہاں پر کہ 2 فرشتے اللہ نے جو اتارے تھے بابل شہر پر، یہ یعنی ذکر کیا جا رہا ہے ببابل ہاروت اور ماروت، ہاروت اور ماروت 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے، یہ عراق کا شہر ہے، وہاں پر 2 فرشتے بھیجے تھے، یہی فرق بتانے کے لیے۔ یہ نفی نہیں ہے بلکہ قرآن کا سیاق اس کے اس بات میں ہے، اور جو تفسیر میں نے ذکر کی اسی انداز میں سمجھیں گے تو آیت بالکل واضح ہے۔ وما يعلمان من احد، اور یہ دونوں فرشتے کسی کو بھی، فرشتے آئے تھے اللہ کے حکم سے فرق بتانے کے لیے کہ جادو میں اور معجزے میں فرق ہے، انبیاء میں اور جادوگروں میں فرق ہے، انبیاء کی تعلیمات کے نتائج میں خیر ہے اور شیاطین کے شر میں اور سحر میں، اس میں آگے نتیجے میں بربادی ہے۔ وما يعلمان من احد، یہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی یہ جو تعلیمات تھیں، حتیٰ یقولا، سکھانے سے پہلے ان کو بتاتے کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ انما نحن فتنہ، ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، فلا تکفر، کفر مت کرنا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ایسے، ان چیزوں کو اپنا کر آگے تم کفریہ راستہ اختیار مت کرنا۔ اب انہوں نے کیا لوگوں نے، انبیاء کی تعلیمات، خیر بھلائی، اس کو چھوڑ کر ان 2 فرشتوں کے پیچھے لگ گئے۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، سیکھنے لگے ان دونوں سے ان تعلیمات کو کہ جن کے ذریعے سے تفریق کر سکیں، جدائیگی کر سکیں ایک آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان۔ گھر تباہ کریں گے ہم، جلن ہے نا، حسد ہے نا، تو وہ جادو بتاؤ کہ اس سے گھر تباہ ہو۔ شیطان بھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابلیس بھی سب سے زیادہ اپنے جس چیلے سے خوش ہوتا ہے وہ کون ہے؟ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی، اس کو گلے لگاتا ہے اٹھ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ہم میں سے ہے ہی نہیں، لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا، جو کسی بیوی کو اس کے شوہر کے متعلق بدظن کرے۔ میری بات یاد رکھیے، میں یہ گھروں کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، کاؤنسلنگ، اس میں کچھ سالوں سے لوگوں کی کیسز، گھروں کے معاملات آ رہے ہیں، 99% میاں بیوی کو برباد کرنے والے یا لڑکی کے ماں باپ ہوتے ہیں یا لڑکے کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ گھر کو ان کا برباد کوئی اور نہیں کرتا، ان کے ہی ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کی وجوہات بہت مختلف ہیں۔ اس لیے کوئی ساس ہو، کوئی سسر ہو، دونوں سائڈ سے یہ اپنی جنگ خود لڑیں، اپنی جنگ میں یہ بچوں کا گھر تباہ نہ کریں۔ جنگ ہوتی ہے ان کی، جنگ ہوتی ہے ساس بہو کی، جنگ ہوتی ہے اس ادھر سے ساس کی اور ادھر سے ساس کی، پس کون رہا ہوتا ہے؟ یہ بڑا فتنہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اصلاح کی، خاص طور پر آگے ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ نساء میں بھی، میاں بیوی کے درمیان آخری حد تک انسان کوشش کرے گھر ٹوٹنے سے بچا لے۔ آپ کے سامنے بھی یہ دین کی دونوں تعلیمات موجود ہیں، بھائی گھر نہ ٹوٹے۔
اس لیے کہیں کسی خاندان میں گھر میں کہیں آپ کو اس طرح کا جھگڑا معاملہ، کوشش کریں ان کے گھر بن جائے، گھر کی اصلاح ہو جائے۔ کوئی میاں بیوی کے درمیان کوئی بات ہو، بیوی کو اپنے شوہر کے خلاف نہ بھڑکائیں، شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف نہ بھڑکائیں، گھر میں داخل ہوتے ہی رپورٹ نہ دیں کہ تمہاری بیوی نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ اور بیویاں بھی گھر کو سنبھالنے کے لیے کچھ کردار رکھیں، اپنی والداؤں سے، اپنی اماؤں سے ٹیوشن جو صبح سے رات تک لی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ آج یہ ہوا یہ ہوا، اماں بتاتی ہیں بیٹا تم نے پلٹ کے یوں کرنا ہے، مہربانی کر کے ان چیزوں کو، اس دروازے کو بند کر دیں، گھر اس سے بہت تباہ ہو رہے ہیں۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، یہ لوگ نہیں نقصان پہنچا سکتے تھے کسی ایک کو بھی مگر اللہ کے حکم سے۔ جادو بھی اسباب ہے، سبب ایک ذریعہ ہے، شیاطین جو کرتے ہیں وہ ایک ذریعہ ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتا، کتنا ہی مضبوط کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اور میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے اوپر جادو ہوئے، خطرناک قسم کے ہوئے، لیکن اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے سچا، اللہ سے دعائیں کیجئے، اللہ کے کلام پر بھروسہ کیجئے، اس کو اپنائیے، جادو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر بگاڑ بھی دے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جو عام لوگوں کا ہو جاتا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ لوگ سیکھتے تھے ان سے وہ تعلیمات جو ان کو نقصان پہنچائیں گی، فائدہ نہیں دیں گی۔ آخرت ان کی تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، آخرت میں یہ جادو ان کو ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور انہوں نے یہ بات اچھی طرح جان لی تھی، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جو چیز یہ لے رہے ہیں، جو تعلیمات یہ سیکھ رہے ہیں، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت ان کی تباہ ہو جائے گی۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا، جادو سیکھ لیا، اپنے ایمان کو فروخت کر دیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ اس چیز کو جانتے، علم تھا ان کو، آخرت برباد ہو رہی ہے، لیکن اس علم کے مطابق عمل نہیں کیا تو اس علم کا کیا فائدہ؟ آپ کو پتہ ہے یہ چیز، سمندر میں جاؤں گا، گہرے سمندر میں مجھے تیرنا نہیں آتا، ڈوب جاؤں گا، آپ کو پتہ ہے یہاں آگ لگی ہوئی، اس آگ میں جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا، پھر بھی انسان جا رہا ہے تو اس کو انسان دیکھنے والے یہ کہہ کرے جاہل ہے۔ پر وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر یہ لوگ ایمان لاتے، انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرتے، دنیاوی مفادات کی خاطر جادوگری میں نہ پڑتے، واتقوا، اللہ کا ڈر اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ، اللہ کی طرف سے تھوڑا سا ثواب جو آخرت میں ملنا تھا، من عند اللہ، خیر، یہ بہت بہتر تھا اس دنیاوی فوائد اور جادوگری سے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو اتنی تمیز ہوتی، اتنا علم ہوتا تو اپنے آپ کو بربادی سے بچا لیتے۔ آگے ان کے کرتوت مزید چل رہے ہیں، ان کی کارستانیاں یہودیوں کی بیان ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد 2-3 آیات کے بعد اصل مدعا آئے گا جس کا آغاز ہوگا، جو ساری ان کی ابھی تک آپ نے کہانی ایک سنی ہے، یہ ایک تمہید تھی اصل حکم کی طرف لے جانے کے لیے۔ اصل حکم کے آغاز کو، مقدمے کو بیان کیا جائے گا، اور پھر وہ اصل حکم جو ہے وہ دوسرے پارے کے شروع میں آئے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجدوں کو برباد کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے روکتا ہے؟ اور اس سے بڑا مومن کون ہوگا جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے، مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے راہیں فراہم کرتا ہے؟ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور اللہ وہ ہے جب کسی بھی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے تو اس کو ہی نہیں کیا کہتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، اس کام کے لیے کن، یہ جملہ اللہ ادا کرتا ہے، اور فیکون، اگلے ہی لمحے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں جن کا آرڈر ہوتا ہے۔ ایک آدمی جیسا خود ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے سب ویسے ہی بن جائے۔ میں اگر غلط ہوں، میں اگر رشوت خور ہوں، میں اگر جھوٹا ہوں، میں اگر غیبت کرنے والا ہوں، تو میں چاہتا ہوں میری محفل کے لوگ بھی اسی مزاج کے بن جائیں۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ لیکن مجھ سے کوئی آگے نکل جائے، یا کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز دے دے، کوئی ترقی دے دے کچھ، تو میری خواہش ہوتی ہے کہ اس کو مس گائیڈ کروں، اس کو غلط باتیں بتاؤں تاکہ اس کو کسی طرح سے نقصان ہو جائے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ فرما دیجئے اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ پہلے بھی وہ اللہ کا دین تھا، آج بھی وہ اللہ کا دین ہے۔ بیت المقدس قبلہ تھا، پہلے تھا، وہ بھی اللہ کا دین تھا، آج بیت اللہ ہے، یہ بھی اللہ کا دین ہے۔